ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا یہ مرحلہ جس میں انشاءاللہ آج کا عنوان ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا مختصر خاکہ. کل کے درس میں مکی زندگی کا مختصر خاکہ پیش کیا گیا تھا کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال رہے اور دعوتی مراحل کیسے کیسے آپ نے طے کیا، وہاں آپ کی زندگی کیسے گزری. اس کے بعد آپ کی زندگی کا ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے. جب نبوت کے مکمل 13 سال ہو گئے تھے اور مکہ میں آپ کا رہنا مشکل ہو گیا، چند لوگوں نے اسلام قبول کیا اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ان میں سے زیادہ تر لوگ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اور اسلام اس کا جڑ سے خاتمہ کر دیا جائے، اور اسلام کا جو سبب ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اس سبب کو بھی مکمل طور پر ختم کر دیا جائے. لہذا انہوں نے دارالندوہ میں، مکہ میں جو دارالندوہ بنایا گیا تھا، ہم نے ابتدائی تاریخ میں پڑھا تھا کہ مکہ میں ایک مشہور گھر، ایک کمرہ بنایا گیا تھا جس میں مکہ والے مکہ کی اہم میٹنگیں کیا کرتے تھے، جہاں مکہ میں خدمت کیسے کی جائے، حاجیوں کا کیسے استقبال کیا جائے، مکہ کو پرامن کیسے بنایا جائے، کعبے کی حفاظت کیسے کی جائے، اچھے اچھے کاموں کے لیے مشورے ہوا کرتے تھے. لیکن اب وہی جگہ، وہی دارالندوہ جو اچھے کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اب وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. وہاں پر مکہ کے کچھ سردار جمع ہوتے ہیں اور آپس میں مل جل کر اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہم تمام لوگ مل کر ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں گے، ان کا خاتمہ کر دیں گے، تو اس سے نہ اسلام باقی رہے گا اور نہ یہ مسلمان رہیں گے، مکمل طور پر اسلام جڑ سے ختم ہو جائے گا. انہوں نے اپنی طاقت، اپنی سرداری، اپنی فکر کے حساب سے تو سوچا تھا کہ شاید وہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آخری نبی بھیجا ہے. اس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہذا اس نبی کی حفاظت بھی ضروری ہے. سر سے لے کر پیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل جسم، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کی زبان، آپ کا دماغ، یہ سب کچھ محفوظ رہنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ایک قوم کی رہنمائی کرنی ہے، قوم کو دیکھنا بھی ہے،
اس کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، قوم کو سننا بھی ہے، اس کے لیے کان کی ضرورت ہے، قوم کی رہنمائی بھی کرنا ہے، نصیحتیں بھی کرنی ہیں، اس کے لیے زبان کی ضرورت ہے، قوم کے ساتھ سفر بھی کرنا ہے، اس کے لیے صحت کی ضرورت ہے، ہاتھ اور پیروں کی ضرورت ہے، قوم کے ساتھ مل کر جنگ بھی کرنی ہے، اس کے لیے طاقت کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب محفوظ ہوگی تبھی جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے صحیح رہنما بن سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر آپ کو محفوظ کر لیا۔ حفاظت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف چل دیے۔ ہجرت کا طویل واقعہ ہے، جب ہم تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ اس وقت اس کی تفصیل بتائی جائے گی۔ جب آپ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اپنا شہر، اپنا وطن چھوڑ کر تقریباً 450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ایک نئے مقام پر جانا اور نئے سرے سے وہاں زندگی گزارنا کٹھن ضرور ہے، مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسی زندگیاں گزارتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستہ ہموار ہو گیا تھا، کیونکہ مکہ میں رہتے ہوئے مدینہ کے کچھ لوگ آ کر آپ سے ملاقات کرتے تھے اور انہوں نے باقاعدہ یہ عہد کر لیا تھا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ان مہمانوں کے لیے میزبان تیار تھے۔ ایسا شہر نہیں تھا کہ جہاں کوئی پہچاننے والا نہ ہو، ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں جانے کے بعد گھر تلاش کرنا پڑے، لوگوں کو تلاش کرنا پڑے۔ پہلے سے کچھ لوگ موجود تھے، ذہن بنا ہوا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس جگہ جانے کے بعد اب ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سہارا رہے گا اور ہماری حفاظت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ 10 سال کا عرصہ آپ نے یہاں پر گزارا ہے، اور یہ 10 سال اسلام کی تکمیل کے لیے، دین کی تکمیل کے لیے بہت زیادہ اہم تھے۔ تقریباً دین کے مسائل ان 10 سالوں میں نازل ہوئے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسلام کے 90% مسائل مدینہ میں نازل ہوئے۔ چند مسائل تھے جو مکہ میں نازل ہوئے تھے، لیکن بنیادی چیز جو توحید ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی۔ وہ توحید کا گھر بھی مکہ میں ہے، وہ مرکز مکہ میں ہے، تو توحید تو وہیں سے شروع ہوئی تھی۔ بقیہ جو مسائل تھے وہ پورے کے پورے مسائل نماز ہیں، نماز کے علاوہ زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ سب مدینے میں اس کی فرضیت ہوئی۔ ملک بنانے، حکومت بنانے کے لیے جو قاعدے اور قوانین ہوتے ہیں، چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، شرابی کو کوڑے مارنا ہے، قاتل کو قتل کرنا ہے، زانی کو قتل کرنا، یہ جتنے مسائل ہیں سب مدینہ میں نازل ہوئے تھے۔ یعنی ملک بنانے کا طریقہ بھی آپ کو مدینہ میں عطا کیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے آپ کی زندگی کے یہ 10 سال بڑے اہم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے ہیں تو یہاں 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو مسلمان ہو چکے تھے، جنہوں نے آپ کو دعوت دیا تھا کہ آپ آ جائیے ہمارے شہر، ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں، تو ان سے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ تو آپ کے اپنے ہیں، یہ خود میزبان ہیں اور میزبان سے دھوکہ نہیں ہو سکتا، ان سے امید نہیں ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو مشرکین تھے، جو یہاں پر شرک کیا کرتے تھے، مشرک تھے، وہ لوگ نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ یا تو ان کے دلوں میں کچھ نرمی تھی یا سختی تھی، لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہوا تھا۔ تیسرے وہ لوگ جو یہودی تھے، اور وہ قبائل کی شکل میں الگ الگ جگہ پر رہا کرتے تھے، مدینے کی آبادی میں، مدینے کی آبادی کے باہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تینوں طرح کے لوگوں کو سنبھالنا تھا مدینہ میں جا کر۔ جو مسلمان تھے وہ تو آپ کے تھے، آپ نے جو کہہ دیا وہ ماننے تیار ہیں۔ جو مشرکین تھے، مشرکین میں سے کچھ ایسے تھے جو بہت سخت مخالف تھے، اور کچھ ایسے تھے جو سامنے آ کر نرمی کا مظاہرہ کرتے تھے،
لیکن پیچھے جا کر مخالفت کرتے تھے، اور یہی منافقین بنے جنہوں نے نبی سے سامنے آ کر اچھی باتیں کی اور پیچھے جا کر نبی کی مخالفت کرتے رہے، دھوکہ دیتے رہے، یہ منافقین۔ اور تیسری جو قوم تھی یہودی یہاں کے باشندے نہیں تھے، جو مسلمان تھے وہ بھی یہاں کے باشندے تھے، کیونکہ مدینہ سے آ کر مکہ میں اسلام قبول کیا تھا تو وہ مدینہ ہی کے باشندے تھے، اور جو مشرکین تھے وہ بھی مدینہ ہی کے تھے، وہ اصل وطنی تھے، لیکن جو یہودی تھے وہ وطنی نہیں تھے۔ آج کل ہم سنتے ہیں نا کہ یہودیوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ ہم اپنے پرانے مقام کو حاصل کریں گے، جیسے ہمارے پاس کفار کہتے ہیں، مشرکین کہتے ہیں ہمارا اصل مرکز، ہمارا پرانا شہر وہ ہے۔ ہم نے کہا تھا پرانا شہر ان کا نہیں ہے، ہمارا ہی ہے، وہ اصل توحید کا مرکز ہے، مشرکین بعد میں داخل ہوئے تھے۔ ایسے ہی مدینہ یہ یہودیوں کا نہیں تھا۔ مدینہ کے اطراف کے جو علاقے ہیں، خیبر ہو، یہ جتنے علاقے ہیں، یہ یہودیوں کے نہیں تھے۔ جب ملک شام میں، روم میں، اس علاقے میں یہودیوں پر ظلم ہونے لگا نصارہ کی طرف سے، جب نصارہ نے، جو کرسچن ہوتے ہیں، ان لوگوں نے یہودیوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، تو یہ یہودی بھاگ کر جزیرے عرب میں پناہ لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جزیرے عرب میں نصارہ کی طاقت نہیں ہے، یہاں عربوں کی قوت ہے، اور عرب پورے کے پورے مشرکین ہیں، کفار ہیں، یہ نصرانی نہیں ہیں، لہٰذا اگر ہم یہاں چلے گئے تو ہمارے لیے یہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہودی مدینہ اور اس کے اطراف میں آ کر رہ گئے، اور چونکہ وہ تاجر ہوا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ایسے ایسے مقامات کا انتخاب کیا جہاں زرخیز زمینیں تھیں، تاکہ وہاں جا کر وہ زمینوں کے ذریعے کاروبار بھی کر سکیں۔ تو مدینہ میں یہ جو یہودی تھے، یہ باہر کی نسل تھی، باہر کی قوم تھی، لیکن مدینہ میں ان کا تسلط تھا، ان کا غلبہ تھا، معاش کے اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے۔ بہت سے لوگوں کو قرض دے کر انہوں نے اپنے ماتحت کر لیا تھا۔ بڑے بڑے عرب کے سردار ان کے مقروض تھے، اور جیسے وہ چاہتے تھے ویسے کام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قوم بھی تھی، انہیں بھی سنبھالنا تھا۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ الگ الگ پلاننگ بنائی۔ پہلے مسلمانوں کو، جو مکہ سے آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ، اور جو مدینہ میں تھے، مکہ سے آنے والے وہ مدینہ کے باشندے نہیں تھے۔ اب یہ مکہ کے مسلمان کن کے ساتھ رہیں؟ ایک مشرکین ہیں، دوسرے یہودی ہیں، اور تیسرے مسلمان ہیں۔ تو ظاہر سے بات ہے مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہیے، لیکن ان کے رہنے کا گھر نہیں ہے، ان کے پاس کھیتیاں نہیں ہیں، جائیداد نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، وہ کیا کریں گے؟ تو آپ نے پہلے وہاں کے مسلمانوں کو یہاں کے مسلمانوں سے ملایا اور کہا کہ آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو، جس کو بھائی چارگی کہا جاتا ہے۔ بھائی چارگی کروائی، یعنی ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اس طرح سے بنایا کہ تم اپنی تجارت میں ان کو شریک کرو، تم اپنے گھر میں اس کو شریک کرو، یعنی گھر میں بھی شریک کرنا ہے تاکہ وہ بے گھر نہ رہیں، تجارت میں بھی شریک کرنا ہے تاکہ وہ بھکاری نہ بنے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ نہیں ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے۔ معاشی اعتبار سے مکمل طور پر مضبوط کرنے کے لیے آپ نے مہاجر صحابہ کو انصاری صحابہ کے ساتھ ملا دیا۔ آپ نے یہ طریقہ نہیں اپنایا کہ انصاریوں چلو ان کو چندہ دو، آپ مسجد میں جائیں چندہ مانگتے رہیں، لوگوں سے مدد مانگتے رہیں، نہیں، خود کفیل بنیں۔ نئے شہر میں آنے کے بعد بھی آپ خود کفیل ہو جائیں، تجارت کریں، محنت کریں، کام کریں اور اپنا گھر بسا لیں۔ دوسرا جو کافرین تھے، آپ نے ان کے ساتھ ایک داعی کو، ایک مبلغ کو جیسے کردار اپنانا چاہیے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ، اچھی گفتگو، صحیح طریقے سے دعوت، یہ طریقہ آپ نے ان کے ساتھ اپنایا، جس کی وجہ سے مشرکین خاموش رہے۔ کچھ قبول کر لیتے تھے، کچھ قبول نہیں کرتے تھے، مگر خاموش رہتے تھے۔ تیسری جو قوم تھی یہودیوں کی، آپ کو پتا تھا یہ تو ایک زمانہ ان کا گزرا ہے دھوکے میں،
یہ نسل در نسل دھوکہ دینے والی قوم ہے، یہ بنو اسرائیل ہیں، انہوں نے اپنے زمانے کے انبیاء کا قتل کیا ہوا ہے، یہ کبھی ہماری نہیں ہو سکتی ہے۔ یا تو یہودیت چھوڑ دیں تو ہمارے ہوں گے، اگر یہودیت پر باقی رہے تو یہ کبھی بھی ہمارے نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ دھوکہ دیں گے۔ تو آپ نے ان لوگوں کے دھوکے سے بچنے کے لیے ان سے معاہدے کر لیے، امن کا معاہدہ کہ آپ ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے، آپ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے، آپ بھی امن سے رہیں گے، ہم بھی امن سے رہیں گے، کوئی ایک دوسرے کو پریشان نہیں کرے گا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدے کیے۔ آج اگر عرب کا کوئی ملک یہودیوں سے معاہدے کرتا ہے تو ہمارے علماء اکرام چار مینار پہ آ جاتے ہیں چاروں پیر لے کر، ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کتنا بڑا جرم کیا ہوا ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے تھے یہودیوں سے، امن کا معاہدہ، جنگ نہ کرنے کا معاہدہ، دھوکہ نہ دینے کا معاہدہ، ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کا معاہدہ۔ مدینے میں آپ آ کر تجارت کر سکتے ہو، ہم بھی آپ کے علاقے میں جا کر تجارت کریں گے، آپ نے ہم کو پریشان نہیں کرنا، اس پر معاہدہ ہوا۔ یہودی مدینہ کے بازار میں آ کر تجارت کرتے تھے، مدینہ کے مشرکین، مدینہ کے مسلمان سب ان سے خریداری کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے باقاعدہ آخر وقت میں آپ کے چراغ میں تیل نہیں تھا تو ایک یہودی سے ادھار لیا تھا۔ آپ نے اس قوم کے ساتھ میں جہاں تک ہو سکے ایسا معاملہ برتنے کی کوشش کی کہ شاید یہ اسلام قبول کر لے، اگر قبول نہیں کرتا ہے تو کم سے کم اس کی وجہ سے ہمیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہ ہو، ہم امن سے رہیں۔ کوئی ضرور نہیں کہ دنیا کا ہر انسان اسلام قبول ہی کر لے، بہت سے ایسے ہوں گے جو جہنم کے لیے تیار ہیں، جہنم تو بنائی گئی ہے، جب جہنم ہے تو جہنم میں جانے والے بھی ہوں گے۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ تینوں قوموں کو سنبھال لیا۔ اب یہاں سے آپ کی زندگی کا ایک وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ مدنی زندگی، جو آپ کی مدنی زندگی تھی، اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے تقریباً 6 سال، ہجرت کے بعد پہلے سال سے لے کر 6 سال تک، 6 سال کا جو عرصہ گزرا تھا انتہائی پریشان کن۔ مدینہ کے اندر کبھی کبھار یہودی جن سے معاہدے تھے وہ دھوکہ دے دیتے تھے، کبھی وہ اچانک حملہ کرنے بیٹھتے تھے، کبھی کسی صحابی کو تکلیف دیتے، کبھی نبی کو ہی مارنے کی کوشش کرتے، کبھی نبی کو زہر دینے کی کوشش کرتے۔ یہ 6 سال میں اندرونی طور پر مدینہ کے اندر یہودی اور مشرکین دونوں پریشان کرتے رہے، اور باہر سے مکہ والے جب انہیں موقع ملا 450 کلومیٹر کا فاصلہ گھوڑوں پر، اونٹوں پر سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچتے، مدینے کا محاصرہ کرتے، یہاں جہاں کہیں پر بھی مدینے والوں کے جانور ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، جہاں دیکھ لیتے اٹھا کے لے جاتے۔ اونٹ نظر آتے کہیں پر، ایک بڑا سا ایک قافلہ ہے اونٹوں کا، اسے اٹھا کر لے جاتے، جو چرواہا ہوتا اسے مار دیتے۔ کبھی مدینے کی آبادی کے اندر گھستے، کنارے کنارے پر کسی پہ حملہ کرتے، بھاگ جاتے، اور کبھی موقع ملتا تو باقاعدہ کھل کر جنگ کرنے کا اعلان کر دیتے، جس کی وجہ سے جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق بھی ہوئی۔ جنگ خندق یہ سمجھیے کہ وہ ایک فیصل جنگ تھی، آخری جنگ، آر پار کی جنگ جس کو کہا جا سکتا ہے۔ جو اب جیتے گا سمجھے کہ اب اسی کا غلبہ ہوگا۔ مسلمان انتہائی مجبور اور کافر انتہائی زیادہ طاقتور۔ اب یہ فیصل جنگ تھی، اب اگر یہاں مسلمان محفوظ نہیں رہ سکے تو سمجھیے کہ مدینہ کھنڈر بن جائے گا، مدینہ تباہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خندق میں غیبی قوت کے ذریعے مدینے والوں کی مدد فرمائی۔ جنگ خندق بھی ہوئی،
پھر جو یہودی قبائل بنو قریظہ نامی یہودی قبیلہ جنہوں نے دھوکہ دیا تھا ان سے بھی نپٹنا پڑا. 6 سال مسلسل جنگیں ہوتی رہی، اندر سے بھی اور باہر سے بھی. پھر آپ نے خواب دیکھا ان جنگوں کے درمیان کہ میں مکہ جا رہا ہوں، کعبے کا طواف کر رہا ہوں. صبح ہوتی ہے آپ نے صحابہ سے کہا کہ میں نے ایسے خواب دیکھا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا خواب سچا خواب ہے، چلیے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. آپ نے خواب دیکھا ہے کہ آپ مکہ جا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے عمرے کا راستہ ہموار ہو گیا، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. تقریباً 1400 صحابہ ساتھ نکل پڑے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ مکہ میں تو بڑی قوت موجود ہے، بڑی فوج ہے، اور جب چاہے وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اتنی طاقت کے ساتھ وہ منتظر ہیں کب مسلمان ہمارے سامنے آ جائے، ہم ان کا خاتمہ کر دیں. لیکن خواب نبی کا تھا، سچا خواب تھا، یقین تھا کہ یہ سچ ہو کر رہے گا. یہاں سے نکل پڑے، حدیبیہ کے مقام تک پہنچے. وہاں مکے والوں نے آنے سے روک دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ اس سال نہیں آ سکتے. صلح حدیبیہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے. جب اس جگہ ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم بتائیں گے. انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں. کیوں کہ اب یہ مدینے والے نکل پڑے ہیں، اگر انہیں سیدھے مکہ میں داخل ہونے دیا جائیں تو ہماری ناک کٹ جائے گی. پورے عرب لوگ کہیں گے اے مکہ والو، بڑے ناچتے تھے، مدینہ جا جا کر حملہ کرتے تھے، اب کیا ہوا؟ مدینے والے تمہارے گھر میں داخل ہو کر امن کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں، طواف کرتے چلے جاتے ہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے. مکے والوں کو یعنی انا کا مسئلہ سامنے آ گیا. انہوں نے کہا دیکھیے کم سے کم اس سال آپ واپس چلے جائیے، ایک دوسرا راستہ اپناتے ہیں. اس سال واپس جائیے، آئندہ سال آپ کو اجازت ہوگی. کم سے کم ہم کہہ تو سکیں کہ وہاں سے حدیبیہ تک پہنچے تھے تب بھی ہم نے واپس کر دیا. حدیبیہ مکہ سے قریب میں ہے، مدینہ سے کافی دور ہے. مکہ سے بالکل قریب میں سامنے آنے کے بعد مسلمان واپس جا رہے ہیں. بہت سے مسلمانوں کو تکلیف بھی ہوئی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا واپس جانا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا واپس جائیے، چلتے ہم واپس. شرط کیا کیا ہے؟ کہا کہ 10 سال تک ہم دونوں آپس میں جنگ نہیں کریں گے. نبی نے کہا بہت اچھی بات ہے، اسلام جنگ نہیں چاہتا ہے، نہ کافروں سے، نہ یہودیوں سے، نہ مشرکین سے. اسلام کسی سے جنگ نہیں چاہتا ہے، اسلام امن چاہتا ہے. جب جب ملک میں، دنیا میں امن ہوگا تب تک اسلام اتنے ہی تیزی کے ساتھ پھیلے گا. آپ نے سنا ہے کہ یورپ میں سب سے زیادہ اسلام تیزی سے پھیلتا ہے. جب کہا جاتا ہے اسلام کہاں پھیلتا ہے سب سے تیز، لوگ کہتے ہیں یورپ میں. کیوں؟ امن کی وجہ سے. امن کی وجہ سے. وہاں دنگے، وہاں فساد، وہاں قتل خوریزی نہیں ہے. وہاں باقاعدہ ہر ایک کے لیے سنوائی ہے. کوئی بھی قوم وہاں رہ سکتی ہے آزادی کے ساتھ، ہر ایک کو آزادی ہے بولنے کی. ایک مسلمان روڈوں پر کھڑے رہ کر قرآن مجید کی تلاوت کر کے کافروں کو، کرسچن کو، یہودیوں کو درس دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، دعوت دیتا ہے. جہاں امن ہوگا وہاں اسلام تیزی سے پھیلے گا، اور جہاں دنگے ہوں گے، فسادات ہوں گے، نفرت کی زبانیں ہوگی، وہاں اسلام کے پھیلنے میں کمی واقع ہوگی، تیزی میں رکاوٹ ہوگی. جیسے ہمارے ملک میں ہے، ہمیشہ مسائل ادھر سے مسائل اور ہماری طرف سے بھی مسائل میں ہم کچھ کم نہیں ہیں. ہمارے بھی زبانیں بہت خراب ہو چکی ہیں. ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، ایک گالی کا جواب 2 گالی سے دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کی بہت بڑی کوتاہی ہے ہمارے اس ملک میں. مسلمان بہادری سمجھتا ہے اس کو، کہ ہماری بہادری یہ ہے کہ سامنے والا 1 گالی دو تو ہم 10 گالی دے کے نکل جائیں گے. ہم بہادر قوم میں ڈرنے والے نہیں ہیں.
اس کو بہادری نہیں کہتے، یہ نادانی ہے، یہ مسلمان نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ نبی نے مان لیا، کہا کہ ٹھیک ہے 10 سال ہم جنگ نہیں کریں گے، جنگ بندی ہو گئی، آپ واپس چلے گئے۔ مطلب یہ تھا کہ اب یہاں سے باہر کا جو خطرہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ باہر سے جو خطرہ تھا، ایک ہی خطرہ تھا باہر سے، مکہ سے، باقی کوئی ملک، کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جو مدینہ پہ آ کر حملہ کر سکے، کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی۔ ایک ہی سپر پاور ملک تھا یا علاقہ تھا جو مکہ تھا۔ اب جب اسی نے خود آگے چل کر یہ کہہ دیا ہے کہ 10 سال تک ہم دونوں جنگ نہیں کریں گے، مطلب ہم باہر سے محفوظ ہو گئے، اب صرف اندر ہے۔ کون ہے اندر؟ چند لوگ ہیں۔ 6 سال کے دوران، 6 سال ہو چکے تھے، اس 6 سال کے دوران آہستہ آہستہ بہت سے مشرکین نے اسلام قبول کیا اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہو گئی مدینہ منورہ کے اندر۔ لہٰذا اب مدینہ کے جو مشرکین تھے، جو یہودی تھے، اب کسی میں وہ طاقت نہیں رہ گئی کہ اب وہ مسلمانوں کو پریشان کر سکیں۔ مسلمانوں کی طاقت بڑھتی چلی گئی۔ یہ پہلا مرحلہ تھا۔ اب یہاں سے دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے سن 6 ہجری کے بعد سے، امن والا معاہدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اب باہر کے لوگوں کو، باہر کے سرداروں کو، امیروں کو دعوت نامے بھیجتے ہیں۔ ابھی تک تو جنگوں میں پریشان تھے، لڑائیوں میں پریشان تھے، پریشانیاں تھیں ملک میں، باہر سے پریشانیاں، ادھر سے پریشانی۔ اپنی حفاظت کرو، اپنا دفاع کرو، شہر کو بچاؤ، مسلمانوں کی حفاظت کرو، اسی میں پریشان۔ اب چونکہ ان سے امن ہو گیا ہے، امن ہونے کی وجہ سے اب باہر دعوت کا راستہ آسان ہو گیا۔ تب آپ نے رومیوں کو دعوت دی، فارسیوں کو دعوت دی، حبشیوں کو دعوت دی، مکے والوں کو دعوت دی، اطراف میں جتنے بڑی حکومتیں ہوا کرتی تھی سب کو آپ نے دعوت نامے بھیج دیے، قاصدین روانہ کر دیے، خط لکھ کر کہ جائیے ان کو اسلام کی دعوت دیجیے۔ تو سن 6 ہجری کے بعد سے اب مدینہ کے اطراف میں دعوتیں یعنی اسلام کی دعوت پھیلنے لگی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا سن 8 ہجری تک، 6 ہجری سے لے کے سن 8 ہجری تک۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ سن 8 ہجری میں 3 سال پہلے، 2 سال پہلے جو امن کا معاہدہ ہوا تھا، اس امن کے معاہدے کی وجہ سے مکہ فتح ہو گیا۔ امن کا معاہدہ انہوں نے ہی کیا تھا، انہوں نے ہی نبی کو واپس کر دیا تھا کہ اس سال چلے جاؤ، آئندہ سال آؤ۔ آئندہ سال آنے بھی دیا انہوں نے۔ سن 7 ہجری میں نبی گئے صحابہ کے ساتھ، تب عمرہ کیا، طواف کیا، پھر واپس چلے گئے۔ معاہدہ کیا تھا، انہوں نے وعدہ کیا تھا، وعدے کے حساب سے عمل بھی ہوا۔ لیکن امن کے معاہدے کو ماننے کا فائدہ یہ ہوا کہ مکہ فتح ہوا۔ اس سے مسلمانوں کے لیے تعلیم، ایک درس ہوتا ہے۔ کافر، یہودی، نصرانی، مشرک، کوئی بھی قوم مسلمانوں کو چاہے جتنی تکلیف دے، مسلمانوں کو ہمیشہ امن کے معاہدے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ بدلہ لینے، جواب دینے، یہ راستے تلاش کرنے سے کبھی مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج بھی دنیا میں جب جس ملک نے دیگر قوموں سے امن کیا ہے، امن کے معاہدے کیے ہیں، آج وہ ملک ترقی کر رہے ہیں۔ اس ملک میں اسلام کی دعوت عام ہے، وہ ملک دوسرے ملکوں میں جا کر اسلام کی دعوت دے رہا ہے، اور جو ملک دنگوں میں، فسادات میں، جھگڑوں میں، لڑائیوں میں، دھمکیوں میں، چیلنجوں میں ہے، اس کا اپنا گھر روزانہ جلتا ہے، وہ اپنے گھر میں خود پریشان ہے، وہ کافروں سے کیا لڑے گا، وہ ان کے اپنے آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا ہے پڑوسی ممالک میں، ابھی قریب میں ایک نئی حکومت بھی بنی ہمارے پاس، وہاں بھی دیکھ رہے ہیں خود آپس میں پریشان ہیں، کہاں اسلام بنائیں گے، کہاں اسلام کا قانون بنائیں گے، کب دعوت دیں گے لوگوں کو۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید طاقت دکھانا، مجھے نکالنا، بس یہی اسلام ہوگا۔ اور جس ملک نے دنیا کی سپر پاور ملکوں سے معاہدے کیے، امن کے معاہدے، وہ ملک ان ملکوں میں جا کر، سپر پاور ملکوں میں جا کر اسلام کی تعلیمات کو عام کر رہا ہے۔ وہاں دعویٰ سینٹرز ہیں، وہاں مساجد ہیں، وہاں مدارس ہیں، وہاں علماء ہیں، وہاں دعات ہیں، ان سب کو وہاں روانہ کرتے ہیں، اور ان کی تنخواہیں تک یہاں سے بھیجی جاتی ہیں۔ یہ ہے امن کا فائدہ۔
نبی نے امن کا معاہدہ قبول کر لیا، مکہ فتح ہو گیا۔ یہ 8 ہجری تک کے 6 ہجری سے لے کر 8 ہجری تک کا جو معاملہ تھا، یہ صرف دعوت میں اتنی تیزی لائی گئی، اتنی تیزی کے ساتھ مسلمان آگے بڑھے دعوتی میدان میں کہ قریب قریب ایک بڑا طبقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی تو آپ دیکھو گے، آپ نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ایک بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ مکہ جہاں آپ کا رہنا دوبھر تھا، اور پورا کا پورا علاقہ مسلمانوں کا ہو گیا۔ طائف جہاں پر لوگوں نے آپ پر پتھروں کی بارش برسائی تھی، اب وہ پورا کا پورا شہر مسلمانوں کا ہو گیا۔ اطراف کے تقریباً علاقے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ سن 8 ہجری کے بعد باقاعدہ باہر کے الگ الگ قبائل وفود آنے لگے، بڑی بڑی سرکاروں کی جانب سے قاصدین آنے لگے، ان کے جانب سے مندوبین آنے لگے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے۔ مطلب یہ تھا کہ اب ہمارا جو زور تھا وہ کمزور ہو گیا ہے، اور پیغمبر اور مدینے والوں کا جو طاقت ہے، ان کا رب مرتبہ ہے، وہ اونچا ہونے لگا ہے۔ لہٰذا احترام کے ساتھ 10 15 20 ایسے گروپ بنا کر مدینہ آتے تھے اور نبی سے ملاقات کرتے تھے، کچھ معاہدے کرتے تھے، کچھ لوگ اسلام قبول کرتے تھے، نبی کی تعلیمات کو لے کر واپس چلے جاتے تھے۔ اس طرح سے جب آپ نے دیکھا مدینہ محفوظ ہو گیا، مکہ محفوظ ہو گیا، دونوں شہر اسلامی شہر ہو گئے، مدینہ اور مکہ کے اطراف کے تمام علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ اب یہ مکہ اور عرب کا جو علاقہ ہے، اب یہاں مسلمانوں کو کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی سمجھ گئے دین مکمل ہو گیا ہے۔ جب دین مکمل ہوا ہے، اس کا مطلب اب میری ضرورت نہیں ہے، دین مکمل ہو گیا۔ مجھے دین کی تکمیل کے لیے، مکمل دین دنیا میں عام کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ میں رسول تھا، پیغمبر تھا، میرا مقصد ایک ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے اپنا پیغام دنیا والوں تک عام کرے۔ جتنا پیغام اسے دینا تھا وہ دے دیا، جتنی آیتیں نازل کرنی تھی وہ نازل ہو گئی، جتنے مسائل رہتی دنیا تک کے نازل کرنا تھا وہ مسائل نازل ہو گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم ما بعد الکمال الا النقصان۔ ہم سورج جب طلوع ہوتا ہے دیکھتے ہیں، وہ چڑھتا رہتا ہے، لیکن جب مکمل ہوتا ہے تو گرتا رہتا ہے، چڑھتا نہیں ہے۔ اس کے بعد مکمل ہونے کے بعد وہ گرنا شروع ہوتا ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا، اب یہاں سے مطلب یہ صاف تھا، نبی کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب میری اس دنیا میں ضرورت نہیں رہ گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اے نبی، اب فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے ہیں، جو کام آپ کو کرنا تھا آپ نے کر دیا ہے، آپ نے وہ کام مکمل کر دیا ہے۔ اب آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، توبہ کرتے رہو، دعائیں کرتے رہو۔ آپ نے صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا الا هل بلغت، الا هل بلغت، اے مسلمانوں مجھے بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک صحیح طرح سے پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے ایک آواز میں کہا نعم قد بلغت یا رسول اللہ۔ ہاں، آپ نے جو اللہ کی جانب سے جو پیغام آپ کو دیا گیا تھا اس کو آپ نے انتہائی امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا۔ گویا کہ اقرار بھی کروایا جا رہا ہے کہ آپ قیامت کے دن گواہ رہنا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ اے اللہ دیکھ، یہ ساری قوم جن کو میں نے تربیت دی ہے، جنہیں میں نے پڑھایا ہے، جنہیں میں نے سکھایا ہے، جنہیں میں نے اس جگہ پر لایا ہے، جن کی میں نے تربیت کی ہے، جنہیں میں نے مسلمان بنایا ہے، جنہیں میں نے دعوت دی ہے، یہ ایک بڑی جماعت ہے، اور یہ سب کے سب
اس مکہ کی وادی میں کھڑے رہ کر جس جگہ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس جگہ یہ کہہ رہے ہیں نعم قد بلغت یا رسول اللہ، یہ سب گواہ ہیں، میں نے تیرا جو مقصد تھا وہ میں نے مکمل کر دیا ہے، یہ دعوتی کام میں نے اس مشن کو مکمل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کرتے ہیں، آخری اور پہلا حج۔ اسلام کے 5 ارکان تھے، توحید، رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، سب ہو چکے تھے، حج باقی تھا۔ روزہ بھی اس کی فرضیت ہو گئی تھی، مدینے میں آپ رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے، آپ مدینہ میں زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، توحید تو آپ اس کے داعی تھے، رسول آپ خود تھے۔ ایک ہی کام باقی تھا ارکان اسلام میں سے مکمل ہونے کے لیے، وہ تھا حج۔ اور زندگی کے آخری مرحلے میں جب نبوت کے جب مدینہ کے 10 سال مکمل ہو رہے تھے تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کے لیے روانہ کر دیا۔ سن 10 ہجری میں، ہجرت کے 10ویں سال ذی الحجہ کا مہینہ آپ نے مکے کا سفر کیا، حج کیا۔ 11واں سال شروع ہوا، محرم، سفر اور ربیع الاول۔ واپس ہونے کے چند دنوں کے بعد سے آپ بیمار ہونے لگے اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مدینے کی 10 سالہ زندگی کا مختصر خاکہ تھا۔ یہ 23 سالہ عرصہ مکہ کی زندگی اور مدینہ کی زندگی، انشاءاللہ اس کو ترتیب سے پھر سے ہم مکہ کی جو تفصیلات ہیں وہ آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کی سیرت کو اچھی طرح سے سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔